ونصلي على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کی بے پناہ توفیقات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے بہا توجہات کے توسل سے ہم قمری سال 1447 ہجری یکم محرم الحرام میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اور اس قمری سال نو کی ابتدا اپنی بارگاہ میں حاضر ہونا قبول فرما کے اس سال کو ہمارے لیے روشنی ہدایت کا مینارہ بنائے. قرآن کریم کی سورہ شورا سورہ نمبر 42 ہے. اس کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ایک آیت نمبر 22 ہے اور ایک آیت نمبر 23 ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات. وہ لوگ جو جن کے بلے دولت ایمان ہوگی اور دولت ایمان کے بعد اعمال صالحہ بھی ہوں گے. فی روضات الجنات وہ جنت کے باغات کے نظاروں میں ہوں گے. لہم اور وہاں پر ان کے لیے کیا ہوگا, کیسی جنت ہوگی. لہم ما یشاءون عند ربہم. وہاں وہ اپنے رب کی حضوری میں کوئی چیز مانگیں گے نہیں. جیسے دنیا میں مانگنا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں یہ نہیں کہ لہم ما یسألون عند ربہم کہ انہیں وہ ملے گا جس کا وہ اللہ سے سوال کریں گے. یہ جملہ نہیں ہے, بلکہ جملہ یہ ہے لہم ما یشاءون عند ربہم کہ وہ وہاں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کے صرف خواہش کریں گے, ارادہ کریں گے. اللہ جو وہ ارادہ کریں گے انہیں عطا فرما دے گا. یہ مقام ہوگا اہل ایمان کا اور اعمال صالحہ بجا لانے والے لوگوں کا جنت میں. پھر اللہ پاک نے فرمایا ذالک, یہ جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ کہہ رہا ہے هو الفضل الکبیر. یہ اللہ کا فضل نہیں ہے, سوال بھی نہ کرنا پڑے, سوچا صرف ارادہ کیا اور ہو گیا. یہ بھی امر کن جیسے اللہ کے اپنے پاس کہ کن فیکون, تو وہاں یہ صرف بندے کو دے دی جائے گی. جیسے وہ سوچے گا کہ کون سے بھی پہلے اندر ایک ہلکا سا ارادہ پیدا ہوا اور جھٹ سے وہ کام ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ان بندوں پر اللہ کا فضل کبیر ہوگا, بہت بڑا فضل ہوگا. اور وہ یہ ہے بندہ مومن کی منزل. اور یہ فضل کبیر ملے گا کس دربار سے؟ اس دربار کا نام ہے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ پاک نے سورہ احزاب میں فیصلہ کر کے سنا دیا ہے. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیر. کہ مومنوں کو یہ خوشخبری میرے محبوب دے دیں
اللہ کی طرف سے ان کی جو منزل ہے وہ فضل کبیر ہے. لیکن آپ اس آیت سے پیچھے پچھلی آیت کو پڑھیں تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اس میں فرمایا مبشرا. مبشر یہ ہے کہ خوشی کی راحت کا سامان جس کے در سے ملے. وہ مبشر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس امت کے لیے محبوب میں نے تجھے بنا دیا ہے. اب ان کو جو چیز دینی ہے جس سے یہ خوش ہو جائیں میں نہیں دوں گا, دربار مصطفیٰ سے ملے. پہلے کہا مبشر محبوب تمہیں بنا دیا, ٹھیک ہے جی, یعنی جو چیز دے اور بندے کا دل خوش ہو جائے اس کو کہتے ہیں مبشر, خوشخبری. اور پھر فرمایا کہ اب مومنوں بشارت ہو تمہیں کہ فضل کبیر اللہ کی طرف سے تمہیں مل جائے گا کیونکہ مصطفیٰ آ گئے. احباب گرامی, وہ فضل کبیر یہاں فرمایا کہ ہم نے اہل ایمان کو دینا ہے. اب جب یہ فضل کبیر کی بات کی تو پھر اس سے آگے کیا فرمایا, اب اور سے سنو. فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ابھی پلٹ کے دوبارہ یہ جملہ آیا, پہلے بھی کہا پیچھے والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب پھر پلٹ کے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ, اللہ کی طرف سے یہ بشارت فضل کبیر کی اس کے لیے ہے. عبادہ الذین, اس کے بندوں میں سے وہ بندہ آمنو جس کے پلے ایمان ہوگا, ایمان, اور پھر وعملوا الصالحات, اعمال صالحہ ہوں گے. ہر دو مقام پہ پہلے ایمان کو اللہ پاک نے رکھا اور پھر اس کے بعد عمل صالح کو رکھا. یعنی کہ عمل صالح ایمان کے بعد آئے گا. ایمان ہوگا تو عمل صالح بنے گا, ایمان نہیں ہوگا تو عمل صالح نہیں بنے گا. اس نقطے کو ذہن میں رکھنا, اس کو آگے چل کے ہم ایکسپلین کریں گے. اب یہ دو دفعہ یہ بات ہے کہ اس کے درمیان میں فضل کبیر کی بات کی, جنت کی بات کی, بندے کی ہر خواہش کس طرح پوری ہوگی اس کی بات کی. اب فرمایا قل, اے میرے محبوب, اب وہ حکم دیا جا رہا ہے جس سے نہ فرار کیا جا سکتا ہے نہ انکار کیا جا سکتا ہے. لا اسألکم علیہ اجرا. اب تو امت کو بتا دے کہ ایمان اور عمل صالح کی طرف اگر بڑھنا ہے اور وہ روضات الجنہ, وہ جنت کے باغوں تک جانا ہے جہاں پر لہم ما یشاءون عند ربہم, اللہ سے خواہش کرتے ہوئے ہر چیز ملے گی اور وہ فضل کبیر ہوگا. اگر اس طرف بڑھنا ہے تو پھر یہ جو تمہیں خوشخبری میں محمد مبشر ہو کے سنا رہا ہوں, اس میں تم سے کسی طرح کا معاوضہ یا اجر نہیں مانگتا. مجھے تم سے کسی شے کی طلب نہیں ہے, صرف ایک کام کرنا ہوگا. وہ کام کرو گے ایمان بھی پلے پڑ جائے گا, عمل بھی صالح بن جائے گا. وہ کیا ہے, اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. فرمایا جو مصطفیٰ کے قرابت دار ہیں, گھر والے ہیں, قریبی ہیں, تم نے اپنا دل انہیں دے دینا ہے. اللہ ایمان اور عمل صالح تمہیں دے دے. دل دینا پڑے گا. مودت کا لفظ ہے, مودت دل دیے بغیر ہوتی نہیں. محبت ہو جاتا ہے, دل اپنے پاس رکھتے ہیں, پھر تبدیل ہو جاتا ہے, کبھی اس کو دیا کبھی اس کو. لیکن مودت کا سودا پکا ہوتا ہے. اللہ پاک نے یہاں حضور کی گھر والے اور حضور کی اہل بیت اطہار اور حضور کی عطرت, جس سے حضور نے اپنی عطرت, اپنی عزت کہا, ان کی مودت مانگی ہے. تو پھر کہا, اب پھر پلٹ کے کہا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً. اگر کسی کے پلے اہل بیت محمد کا پیار مودت کی صورت میں ہوگا اور پھر یہ والی نیکی جس کے پلے پڑ گئی نا, یہ والی نیکی, وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً. فرمایا جو یہ نیکی بندہ کما لے گا, نزد لہو فیہ حسنا, پھر وہ تھوڑے عمل بھی کرے اللہ بڑھا کے چوکھے سارے کر دے گا. نزد لہو اس کے لیے بڑھا دے گا. اب اللہ حسنا, اس کے اعمال تھوڑے نہیں رہنے دے گا. اس اہل بیت کی محبت میں وہ طاقت ہے. اللہ کو خوشی اتنی ہوتی ہے کیونکہ محبوب خوش ہوتا ہے نا,
محبوب خوش ہو تو اللہ خوش ہوتا ہے. وہ کہتا ہے پھر بندہ تھوڑا تھوڑا بھی کرتا جائے گا، ہم بڑھا کے زیادہ کرتے چلے جائیں گے. اور پھر فرمایا ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا شکور بھی ہوگا، یعنی غفور بھی ہوگا اور شکور بھی ہوگا. غفور جن کی معافی پکی، جن کو ضرور معاف کر دیا جائے، ٹھیک ہے جی، یہ پکی معافی پانے والے ہوں گے اللہ سے. اور شکور، اور اللہ تعالیٰ ان کا شکریہ بھی ادا کرے. تم نے کام بڑا اچھا کیا میرے بندے، اللہ کو شکریہ ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شکور شکریہ ادا کرنے والے کو کہتے ہیں. اور حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمہ میں شکور کا معنی لکھا قدردان. فرمایا معاشر میں وہ لوگ آل مصطفیٰ سے پیار کرنے والے، ان کی کوئی اور قدر کرے یا نہ کرے، اللہ خود قدر کرنے والا ہو. جس کی قدر اللہ کر لے اسے پھر کسی اور کی حاجت بھی نہیں ہے. اب آپ ایک نامی چند باتیں اس حوالے سے بڑی خوبصورت. اس زمانہ میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، ظاہری بیماریاں بھی بڑھ گئی ہیں، باطنی بیماریاں بھی بڑھ گئی. لوگ کہتے ہیں پہلے تو ہم نے یہ مرضیں نہیں سنی تھی، اب مرضیں لگ گئی. کبھی نہیں سنا تھا بی پی کو مرض ہوتا ہے، شوگر بھی ہوتا ہے، کینسر ہوتا ہے، ہیپاٹائٹس ہوتا ہے. بخار شوگر ہوتے تھے وہ چھوٹے موٹے، الٹیاں لگتی تھی، موشن لگتے تھے. یہ اب اتنے مرض آ گئے ہیں یہ سمجھ نہیں آتے. یہ مرض صرف ظاہری سے نہیں بڑھ گئے، باطن کے اندر خباثتیں بھی بڑھ گئی ہیں. اور ان خباثتوں، ان نجاستوں، ان باطن کی غلاظتوں میں ایک بہت بڑی غلاظت، خباثت اور نجاست اس دور میں اہل بیت کے ساتھ کلمہ پڑھ کے بغض رکھنا ہے. کلمہ بھی ان کا پڑھتا ہے، ان کے نانے کا پڑھتا ہے، اور بغض بھی انہیں سے رکھتا ہے. یہ باطن کی خباثت، غلاظت اور نجاست کی سب سے بڑی دلیل ہے. کیونکہ جس بندے کے باطن کے اندر خباثت یا نجاست یا کثافت نہ ہو، وہ کبھی اہل بیت سے بغض کا تصور بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ بھائی نبی کی آل ہے نا، نبی کے گھر والے ہیں. کوئی ہمارے گھر والوں کو کچھ کہے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے. آپ سوچیں نا، کوئی آپ کی ماں کو گالی دے دے تو بندہ فوراً کہتا میری ماں تک نہ. سگی بیگم بھی، سگی بیگم پکی بیگم، وہ بھی اگر کہتے ہیں تیری ماں نے تیری تربیت نہیں کی، کہتے ہیں ہاں آج تو اپنی زبان سے یہ جملہ نکل گیا ہے نا، آج کے بعد نکلے گا تو 1 2 3 ہوگا. لیکن اپنے کتنے پیارے ہوتے ہیں، قرابت دار کتنے پیارے ہوتے ہیں، انسان اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. جو عام بندہ 14ویں صدی کا اتنا بڑا بدماش ہو کر لچا ہو کر لفنگا ہو، اسے بھی یہ کہ وہ بھی نہیں کر رہا ہے. تو مجھے بتائیں حال ہو میرے محمد عربی کی. حضور علیہ السلام نے اپنی محبت کو جدھر سے بھی دیکھوں اس آل سے موسوم کر کے کہا، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا. اب اگر کسی کے دامن میں بغض اہل بیت ہو، بغض علی ہو، بغض سیدہ پاک ہو، بغض حسن و حسین علیہ السلام ہو، اور پھر وہ کہے نبی کا عاشق ہوں، وہ 2 نمبر نہیں، 10 نمبر نہیں، اس کا نمبر آپ نہیں لگا سکے. وہ کائنات کا ارذل ترین اور اسفل ترین شخص اپنے ساتھ بھی اور معاشرے کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. اب آپ کرام نے اپنے غور سے سننا، جو میں آج چند باتیں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ سمجھنے والی ہیں. آپ دیکھیں، ایک وہ فرض ہیں جن کو ہم سب فرض سمجھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ. اس کو ساری امت ان کو فرض سمجھتی ہے، اور تھوڑا یا زیادہ ان کی ادائیگی پہ بھی لوگ محنت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد واجبات آتے ہیں، پھر سنت آتی ہے، پھر مستحبات آتی ہیں. لیکن مستحبات نوافل کے درجے میں آتے ہیں.
یہ ترتیب ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ نماز کس پر فرض ہوتی ہے تو آپ کہیں گے جی مومن پر، کافر پہ نماز فرض، یہودی پہ فرض، سکھ پر۔ روزہ کس پہ فرض ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والوں تم پہ روزہ فرض ہے، بے ایمانوں پہ فرض ہے۔ زکوٰۃ بھی ایمان والوں پہ، حج بھی ایمان والوں پہ فرض ہے۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ عبادات اور یہ فرائض تب لاگو ہوں گے بندے پر جب پہلے اس کے دامن میں دولت ایمان ہوگا۔ اگر ایمان کی ہی دولت سے بندہ محروم ہے تو اس پہ نہ نماز فرض، نہ روزہ فرض، نہ حج فرض، نہ زکوٰۃ فرض۔ لہذا کوشش پہلے کرنی، نماز کی کوشش پہلے نہ کریں، پہلے روزے کی کوشش نہ کریں، پہلے حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی، تسبیح پڑھنے کی نہ کریں، پہلے ایمان لینے کی کوشش کریں۔ ایمان ہوگا تو نماز، ایمان ہوگا تو روزہ روزہ ہے، ایمان ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ یہ موٹا سا مقدمہ ہے۔ اب آپ دیکھیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر قرطبی میں ایک جملہ آپ کا بڑا کمال کا ہے اور اس سارے مسئلے کو سمجھانے کے لیے بڑا خوبصورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، اہل بیت محمد کا پیار یہ بھی ہر کلمہ پڑھنے والے پہ فرض ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی فرض ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان فرائض میں اور اہل بیت محمد کے فریضے میں، ان کا فرض جو محبت والا ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہوتے ہیں ایمان والے پر، اور اہل بیت محمد کا پیار وہ فرض ہے جس فرض کو اپنانے سے ایمان بندے کے دل میں داخل ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں بھی بتاؤ لوگوں فرض اونچا کون سا ہے؟ نماز والا فرض اونچا ہے یا اہل بیت محمد کا پیار اونچا ہے؟ پھر خود ہی جواب دے کے کہتے ہیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سنت کے بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں نماز تو فرض ہوگی جب ایمان ہوگا، ایمان آنا ہے اہل بیت کی محبت سے۔ تو یہ پتہ چل گیا کہ بھائی اہل بیت محمد کا درجہ اوپر ہے، سارے فرائض اس کے بعد ہیں۔ فریضوں میں وہ کہتے ہیں سب سے اونچا فرض نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، مصطفیٰ کریم کے بچوں کا پیار۔ اب آپ کہیں گے اس پہ کوئی دلیل؟ چلو میں دلیل دے دوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ بخاری، مسلم، ماجہ، تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث کی روایت موجود ہے، مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے۔ یعنی کوئی ایسی روایت نہیں، کوئی کسی ایسی کتاب نہیں ہو جس کو بندے نے نام ہی نہ سنا ہو، یہ معروف کتابیں ہیں ساری۔ حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے پاس آئے، تھوڑا سا پریشان ہو بس مانتے، آقا نے پوچھا چچا جان کیا ہو گیا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں باہر جاتا ہوں، یہ قریش کے لوگ آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں جن کی شکلیں بن جاتی ہیں، چپ کر جاتے ہیں اور آپس میں کوئی گپ شپ میرے سامنے نہیں لگا رہے، ایسا لگتا ہے انہیں ہم بنو ہاشم والے اچھے نہیں لگتے، یہ ہم سے بغض رکھتے ہیں۔ حضور کے چچا، آؤ لوگوں اہل بیت کا مقام سمجھنا، اہل بیت کا ذکر آج بھی سن گے، اگر بندہ چپ کر جائے، مسکراتا ہوا بندہ ایک دم خاموش ہو جائے، چہرے کی رنگت مضطرب ہو جائے، تو مسئلہ اصول حدیث سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت عباس حضور علیہ السلام کو چچا کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں باہر جاتا ہوں، قریشی آپس میں کھڑے ہوتے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں یہ آل محمد کا فرد آ گیا ہے، ان کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ جاتی ہیں اور وہ گپ شپ بند کر دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی گپ شپ میرے سے نہیں کرتے، آپس میں بھی چپ کر جاتے ہیں جب تک میں ان کے پاس کھڑا ہوں، ایسا لگتا ہے وہ ہم سے بغض رکھتے ہیں۔
اور لوگوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں صحابہ کے سامنے کھڑے کر کے کہا کہ لوگوں سن لو، والذی نفسی بیدی، اس رب العالمین کی عزت و جلال کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، لن يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ۔ اے چچا سن لے، ایمان اس وقت تک کسی بندے کے دل میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کی خاطر، رسول کی خاطر اور رسول کی تیری قرابت والے تعلق کی خاطر جب تک کوئی کلمہ پڑھنے والا چچا عباس تجھ سے محبت نہیں کرے گا، ایمان اس کے دل کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ یہ اس چچے کی بات کر رہا ہوں حدیث سے جس نے کلمہ فتح مکہ کے موقع پر پڑھا ہے۔ اگر اس چچے کی شان اتنی اونچی ہوگی، مقام اتنا اونچا ہو گیا کہ رحمت عالم اپنی نور مجسم والی زبان سے اعلان کر کے امت کو کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک فرد کے دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں، یہ سارے امت کے نبی محمد مصطفیٰ کا فتویٰ ہے۔ کسی شخص کے دل میں ایمان کا ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہو سکتا جب تک چچا وہ تجھ سے اللہ کی خاطر، میری خاطر اور میری قرابت کی خاطر تجھ سے محبت نہیں کرے گا، ایمان سے محروم رہے۔ چچا کس نے فتح مکہ کے موقع پر کہا نا، حضور سے پہلے جنگیں بھی لڑی ہیں، فتح مکہ میں جس چچے نے کلمہ پڑھا، اگر اس کی قرابت داری کا حال یہ ہے کہ اس سے محبت نہ کی جائے، دل میں ایمان کا ایک ذرہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جس مولا علی نے آنکھ مصطفیٰ کو دیکھ کے کھولی، ان کی محبت سے کتنا ایمان ملتا۔ ان حسنین کریمین کے کانوں میں اذانیں مصطفیٰ نے دی، جن کو لوریاں مصطفیٰ نے دی، جنہوں نے سواریاں اپنے نانا کے کندھوں پہ کی، جنہوں نے سواریاں محبوب علیہ السلام کے سجدوں میں آپ کی پشت مبارک پر کی، ان کی محبت سے ایمان کتنا ملتا ہوگا۔ اور اگر کوئی ان سے بغض رکھے تو اب بتائیں ایمان اس کے قریب۔ دیکھیں میں نے دلیل آپ کے سامنے رکھ دی۔ ایمان، اب دیکھیں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی، زکوٰۃ بھی، 6 کلمے بھی، 2 ایمان کی صفات بھی، ذکر، اذکار بھی، درود بھی، استغفار بھی، سارے لا حول ولا قوت بھی پڑھتا ہے، لیکن آل محمد کے کسی ایک فرد کے ساتھ بھی اس کو پیار نہیں ہے۔ حضور نے کیا کہہ دیا؟ لن يدخل قلب رجل الایمان، اس بندے کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا۔ جب ایمان داخل نہیں ہوگا تو مومن ہوگا یا بے ایمان ہوگا؟ بے ایمان ہوگا تو نمازیں پائے گا، روزے پائے دیں گے۔ آؤ اپنی نسلوں کو یہ تعلیم دو لوگوں، آپ اپنی نسلوں کو PhD تک کی ایجوکیشن دے دیں، لیکن اگر آپ نے آل محمد کا پیار انہیں گھول کے گھٹی میں نہ پلایا تو نسلیں ویران ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، ایمان سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ بھی اس محرومی کا نظارہ قیامت کو دیکھیں گے۔ اس لیے ساری ڈگریاں مبارک ہو، لیکن پہلے آل محمد مصطفیٰ کا پیار انہیں گھول کے دیں۔ جب اتنی بات کرتے ہیں فوراً کہا جاتا ہے صحابہ کی طرف، یہ ہے امت کو جھنجھلاٹ میں ڈالنے کا راستہ۔ میں بڑا آسان اس سے نکلنے کا راستہ بتا دوں۔ مجھے یہ بتائیں، حضرت عباس جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا کون تھے؟ مسلمان تھے، مومن تھے، کافر تھے؟ کلمہ پڑھا تو مومن بنے، کلمہ پڑھ کے حضور کا چہرہ دیکھا تو کیا بنے؟ صحابی بنے۔ کیا بنے؟ یہ چچا بھی صحابی ہے۔ اچھا، مولا علی نے جب حضور کا کلمہ پڑھا تو مولا علی کیا بنے؟ حسنین کریمین نے پڑھا تو وہ کیا بنے؟ کیا اس آل محمد کو آپ صحابی نہیں سمجھتے؟ یعنی ان کا ذکر صحابیوں کا ذکر نہیں ہے؟ اے مسلمان تیری سوچ کیسی ہے؟ معاذ اللہ تو نے آل محمد کو صحابیوں کے دائرے سے نکال دیا۔
اگر تو آل محمد کو صحابہ کے دائرے سے نکال دے گا، پھر صحابی کو صحابی کی تعریف کر کے بتائیں کیا بنے گی؟ ادھر سے کہتے ہو صحابی کا جو کلمہ پڑھ کے حضور کا چہرہ دیکھے اور پھر اسی پر اس کا وصال ہو جائے، ان کا کیا خیال ہے ان کے متعلق؟ مولا علی کے، سیدہ پاک حسنین، حضرت عباس، حضرت دیگر جو اس خانوادے کے لوگ ہیں، بتائیں انہوں نے کلمہ پڑھ کے حضور کا چہرہ نہیں دیکھا؟ اگر دیکھا تھا تو صحابی بنے یا نہیں بنے؟ تو جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو اصل میں ہم حضور کے صحابیوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن آؤ باقی صحابی صرف صحابی ہیں، حضور کی آل و قرابتدار یہ صحابی بھی ہیں، حضور کی آل بھی ہیں۔ باقی آل نہیں ہے، باقی صحابہ کو اہل بیت محمد نہیں کہہ سکتے، انہیں اطرتی حضور نے نہیں کہا۔ اس پہ میں آپ کو اور بڑی سالڈ دلیل اس پہ امام طبرانی نے اپنی معجم الاوسط میں پورا باب باندھا ہے جو بات کرنے کا۔ 10 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے نقل کی، اور ہر حدیث شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ والذی نفس بیدہ، کئی حدیثوں کے بارے میں جملہ ہے، قسم پروردگار کی جس کی قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، من احبنا اہل البیت یا من ابغضنا اہل البیت، یہ جملے دو بڑے سمجھنے والے ہیں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر یہ دو جملے سمجھ میں آ گئے۔ من احبنا اہل البیت اس کا معنی جو ہم اہل بیت سے محبت کریں گے۔ حضور نے فرمایا من احبنا اہل البیت وہو مومن، جو ہم اہل بیت سے محبت کرے گا وہ مومن ہے۔ ومن ابغضنا اہل البیت، جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ منافق۔ اس جملے کو سمجھو، حضور اپنے آپ کو کس ترازو اور پلڑے میں رکھ کر امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ من ابغضنا اہل البیت، من احبنا اہل البیت۔ آپ لوگ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جس نے اہل بیت سے بغض رکھا، یہ نہیں کہا جس نے اہل بیت سے پیار کیا، یا جس نے ہم اہل بیت سے پیار کیا یا ہم اہل بیت سے بغض رکھا۔ اور لوگوں اہل بیت کا مقام اور شان دیکھیے، آقا علیہ السلام نے امام الانبیاء ہو کر بھی اپنے آپ کو ترازو کے اس پلڑے میں رکھا جس پلڑے میں اہل بیت محمد۔ یہ ایک نقطہ سمجھ میں آ گیا، آپ دوسری طرف آ گئے۔ کوئی ایک حدیث ایسی لے آؤ بھائی جان، میں منبر پر بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جھگڑے کا قائل نہیں، فتنے کا قائل نہیں، دلیل کا قائل نہیں، وہ دلیل بھی سالڈ، کوئی ایک جملہ لے آؤ جس کے حضور نے فرمایا ہو من احبنا اہل امتی، امتنا، جس نے ہم امت کے ساتھ محبت کی، جس حضور نے کہا ہو جس نے ہم امت کے ساتھ بغض رکھا ہو، یا حضور نے یہ کہا ہو جس نے ہم صحابہ کے ساتھ محبت رکھی ہو، یا حضور نے کہا ہو جس نے ہم صحابہ کے ساتھ بغض رکھا ہو۔ آولوں کو سارا ذخیرہ حدیث چھان لو، حضور نے جب اپنا ذکر اور کسی دوسرے طبقے کا ذکر ملا کے نا کے سیگے میں کیا تو آپ کو صرف ایک ہی طبقہ ملے گا، اور وہ اہل بیت محمد کا طبقہ ملے گا۔ اب اتنی سمجھ تو پیدا کرے نا، پیر ہوتا ہے پیر، میں نے زندگی میں کوئی پیر ایسا نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا تو مجھے بھی بتانا، جو یہ کہے یار ہم مریدوں کی یہ بات ہے، ہم خلیفوں کی یہ بات ہے، وہ کہتا ہے میں پیر کی یہ بات ہے، میرے خلیفوں کی یہ بات ہے، میرے مریدوں کی یہ بات ہے۔ پیر اپنے آپ کو کبھی مرید یا خلیفوں کے ساتھ اکٹھا ذکر کرنا اپنی شان کے لائق نہیں سمجھتا۔ قربان نے آل محمد تیری شان اور عظمت پہ مصطفیٰ اپنا ذکر کرتے ہیں تو میرے ساتھ ملا کے کرتے ہیں۔ اب حدیث سننے امام طبرانی نے فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من ابغضنا اہل البیت، جس نے ہم اہل بیت سے، یہ حضور بھی شامل ہے اور حضور کا گھرانہ بھی شامل ہے، جس نے ہم اہل بیت سے بغض رکھا، حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، اللہ قیامت کو اس کا حشر مسلمانوں کے ساتھ نہیں یہودیوں کے ساتھ کرے گا۔
صحابہ نے ایک دم ہاتھ جوڑ دیے، جو صرف صحابہ میں اب ان کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے ہاتھ جوڑ کے اسی حدیث کا اگلا جملہ فرمایا یا رسول اللہ وَإِن كَانَ صَامَ وَصَلَّى، اگر وہ بھوک تو رکھتا ہے لیکن اگر وہ نمازی ہوا اور روزہ دار ہوا، ساری زندگی اس نے نمازیں بھی پڑھی اور روزے بھی رکھے، تو اس کے متعلق کیا ہے؟ حضور نے کہا وَإِن كَانَ صَامَ وَصَلَّى، بھلے ساری زندگی نمازیں بھی پڑھے روزے بھی رکھے، ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا قیامت کو یہودیوں کے سب میں کھڑا۔ اپنی امت سے نگاہ کی، وہ جو اہل بیت کی بے برکی اڑاتے پھرتے ہیں سوشل میڈیا، اپنا امت ہی انہیں نہیں مانا یار۔ حتیٰ کہ اسی امام زبرانی نے اسی المعجم الوسط میں یہ حدیث بھی لکھی ہے کہ اگر من صفا بین الرکن والمقام، کوئی شخص اللہ کے گھر بیت اللہ شریف میں چلا جائے اور رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان مصلی بچھا لے، لیکن کتنی اعلیٰ جگہ مل گئی، رکن یمانی ایک طرف ہے، ایک طرف مقام ابراہیم ہے، من صفا بین رکن والمقام وصام وصلی، پھر حضور نے فرمایا وہ ساری زندگی وہیں پہ روزے بھی رکھے اور اسی مقام پہ ساری زندگی کی نمازیں پڑھے، لیکن حضور نے فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد، اور اس کے سینے میں ہلکا سا اہل بیت محمد کا اگر بغض پایا گیا دخلہ النار، اللہ اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگنے دے گا، سیدھا دوزخ میں بھیج دے گا۔ کعبے کے ساتھ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ساری زندگی گزارے، اور ثم لقی اللہ عز و جل، پھر اللہ تعالیٰ سے ملے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد، اور اس کے اندر اہل بیت محمد کا بغض پایا جاتا ہو، دخلہ النار، حضور نے فرمایا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اب اگر اس بنیادی مسئلے کو ہم نہیں سمجھیں گے، ایمان سے بات، میں آخری بات جو آج کے اس لیکچر میں کہنا چاہتا ہوں، بڑی قابل توجہ، اب آپ یہ کہنا نماز روزہ ہر جگہ چلو فرض ہے، میں اس قوم میں رہتا ہوں، اس کلمہ پڑھنے والی قوم میں، اور ان کے ساتھ میرا واسطہ پڑتا ہے جو مستحبات پہ ڈٹ جاتی ہے، وہ دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا دیتی ہے، بڑی توجہ سے سننا ہے، اور ایک ایک گھنٹہ لوگ مستحب پر 2-2 گھنٹے خطاب کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو میلاد النبی کا جلوس نکالنا، آپ اپنے من پسند مفتی سے پوچھ لیں دین میں اس کا حکم کیا ہے، وہ کہے گا مباح ہے۔ کیا ہے؟ جمعے والے دن جمعے کے ساتھ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنا، آپ کسی کائنات کے اپنے من پسند مفتی سے فتویٰ پوچھیں، وہ کہے گا مباح ہے۔ سنت بھی کوئی نہیں کہے گا، واجب کوئی نہیں کہے گا، فرض کوئی نہیں کہے گا، مباح۔ آخری درجہ اجرت میں، اجر میں، آپ نماز پھر کے سلام پھر کے آواز سے بلند سے کلمہ شریف پڑھتے ہیں، آپ کسی مفتی سے جا کے فتویٰ لیں یہ کلمہ پڑھنا فرض، وہ کہے گا نہیں، واجب ہے نہیں، سنت ہے نہیں، کلمہ پڑھنا کہ وہ کہے گا مباح۔ ہاں نماز کا سلام پھر کے بلند آواز سے اللہ اکبر اور 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، کلمہ پڑھنا مستحب ہے۔ جائیں اپنی کسی من پسند مفتی سے پوچھیں، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں۔ اور لوگوں مسواک کرنا یہ سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ جو میں نے 3-4 مسئلے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان پر علماء گھنٹوں گفتگو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جو کلمہ اونچا نہیں پڑے گا اس میں کتنا بڑا فتویٰ لگتا ہے،
جو سلام و سلام ہمارے ساتھ کھڑے میں نہیں پڑے گا کتنا بڑا فتویٰ لگتا ہے، جو میلاد کے جلوس میں نہیں آگا کتنا بڑا فتویٰ لگتا ہے. حالانکہ مباحات آپ کریں اللہ اجر دینے والا جتنا دے دے کوئی فکس نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کرے اس پہ فتویٰ نہیں ہے. عقیدہ سمجھو یار. آؤ وہ قوم لوگوں جو گھنٹوں ایک سنت کے بلکہ ہفتوں لیکچر دے گی، جو چوراہوں میں کھڑے ہو کے دے گی، ممبروں پہ دے گی، مباحات پہ مہینوں درس دے گی، پورا پورا سال لوگ اسی پہ کتاب کرتے ہیں. اگر اس قوم میں کوئی شخص اس فریضے پر 1 گھنٹہ نماز کر دے، اس فریضے کے بعد نماز بنتی ہے، روزہ بنتا ہے. کیوں؟ نماز جب کوئی بندہ پڑھنا چاہتا ہے تو نماز پہلے جان کے اندر دیکھتی ہے اندر ایمان ہے یا نہیں. ایمان ہے تو نماز بنے گی، ورنہ نماز چلی جائے گی. نماز اس بندے کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی. روزہ بھی جھانک کے دیکھتا ہے، حج زکات بھی جھانک کے دیکھتا ہے اندر ایمان ہے یا نہیں. آؤ لوگوں، اور ایمان کس طرح سے ملنا ہے میں نے مثالیں دے کر، میں نے دلیلیں دے کر آپ کے سامنے رکھا. ایمان آل محمد کے پیار سے ملنا ہے. آؤ اس معاشرے میں اگر کوئی خطیب 1 گھنٹہ آل محمد کے فضائل بیان کر دے تو کبھی ادھر سے آواز آئے گی، کبھی ادھر سے آئے گی، اور اگر آواز نہ آئے تو دل بولے گا اندر سے یار صحابیوں کو ذکر نہیں کیا، ہم تو اس خطیب کو نہیں سنتے. وہ ظالماں، تم نے گھنٹوں مسواک پہ خطاب سنے، تم نے گھنٹوں میلاد کے جلوس میں تم نے خطاب سنے، تم نے گھنٹوں اونچے کلمے میں خطاب سنے. اس وقت تمہارے دل میں کوئی چیز پیدا نہ ہوئی. آل مصطفیٰ کے بارے میں ایسا خیال آنا یہ بتا رہا ہے تمہارے سینے میں آل کا بغض موجود ہے اور کچھ. پہلے دیکھو کسی مولوی کو ٹیسٹر لگا کے دیکھیں نا، وہ بجلی کا تھوڑا سا کام جاننے والا بندہ بھی وہ ایسے نہیں ہاتھ لگاتا، پہلے تار میں یا سوئچ میں تک ٹیسٹر ڈالتا ہے. پہلے دیکھو کسی مولوی میں آل محمد کے پیار کا کرنٹ کتنا ہے. یہ کرنٹ ہے وہ آپ کا ایمان لوٹ کے نہیں لے کے جائے گا، کچھ اور دے کر ہی جائے گا. اور جہاں وہ ٹیسٹر لگا ہو فلانے کا ذکر کرو، فلانے کا ذکر سب کا ہم تو درست سمجھتے ہیں، لیکن یہ ایمان کی اساس ہے بھائی جان، اس کو چھوڑ کے کس در پہ جائیں. اس لیے میں ہمیشہ یہ حدیث بخاری کی کوٹ کرتا ہوں، 3751 نمبر. صدیق اکبر اپنے بچوں کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ میرے بچوں اگر ایمان بچانا چاہتے ہو، صدیق اکبر خلیفہ راشد بلا فصل اپنے بچوں کو بٹھا کر اپنی زندگی کے آخری ایام میں. اور یہ دیکھیں حدیث امام بخاری لائے ہیں، بخاری کی 3751. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر مصطفیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہو، حضور کو راضی کرنا چاہتے ہو تو حضور کی آل کو راضی کرنا، ان کے قریب. جو صدیقی اکبر نے فارمولہ دیا، اس صدیقی فارمولہ یہ ہے کہ بھائی ایمان کے لیے تمہیں آل محمد کے قریب جانا پڑے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم کی ذات ہم سب کو اہل بیت کا سچا نکھرا ہوا پیار، محبت اور مودت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.